دروازے پر دونوں نے اس کے شوہر کو موجود پایا۔ اسے دیکھتے ہی عورت کہنے لگی کہ کیا سزا ہے اس شخص کی جو تیری گھر والی پر نیت خراب کرے؟ اس کے سوا اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ وہ قید کیا جائے یا اسے سخت عذاب دیا جائے؟ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہی مجھے پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس عورت کے اپنے کنبہ والوں میں سے ایک شخص نے قرینے کی شہادت پیش کی کہ اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص آگے سے پھٹا ہو تو عورت سچی ہے اور یہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کی قمیص پیچھے سے پھٹا ہو تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچا ہے۔ جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص پیچھے سے پھٹی ہے تو اس نے کہا کہ یہ تم عورتوں کی ہی چلاکیاں ہیں، واقعی بڑے غضب کی ہوتی ہیں تمہاری چالیں۔ یوسف علیہ السلام اس معاملے سے درگزر کریے، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی مانگ، تو ہی اصل میں خطا کار تھی۔ ٹھیک ہے، تو یہ جب وہ نکلے باہر تو پھر یہ معاملہ پیش آیا، اور شہادت بھی ایسے ہی تھی، اور یعنی اس سے پھر یہ فیصلہ کر لیا گیا۔ اب دیکھیں کہ شوہر کو دیکھیں کہ اتنا بڑا معاملہ ہے اور اس کو رفع دفع کر رہے ہیں، اور وہ جان بھی گیا ہے کہ اس میں عورت کا ہاتھ ہے، اور اس کو کہا بھی کہ چلاکیاں بھی تمہاری ہی ہیں اور تمہاری چالیں بڑی غضب کی ہیں۔ یوسف علیہ السلام کو یہ کہا کہ اس معاملے کو دبا دو، خاموش رہو اور اس معاملے سے درگزر کر دو، اور عورت کو کہا کہ تو اپنی غلطی کی جو ہے وہ معافی مانگ۔ شہر کی عورتیں آپس میں چرچا کرنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان غلام کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، محبت نے اس کو بے قابو کر رکھا ہے، ہمارے نزدیک تو وہ بڑی سری غلطی کر رہی ہے۔ تو یہ تبصرے شروع ہو گئے شہر میں۔ آیت نمبر 30 کے اندر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر یہ تبصرے شہر کی ان امیر خاندان کی خواتین کے اندر شروع ہو گئے کہ عزیز کی بیوی جو ہے بس وہ تو اس کی تو یعنی کس طرح وہ ایک غلام کے پیچھے پڑ گئی۔ تو اس نے ان کی ان مکارانہ باتیں سنی تو ان کو بلاوا بھیجا، انویٹیشن دیا، اور ان کے لیے تکیہ دار مجلس آراستہ کی، اور کھانے پینے میں ہر ایک کے آگے ایک ایک چھری رکھ دی۔ پھر عین اس وقت جب کہ وہ پھل کاٹ کر کھا رہی تھی، اس نے یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ ان کے سامنے نکل آ۔ جب ان عورتوں کو نگاہ اس وقت پڑی تو وہ دنگ رہ گئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھی اور بے ساختہ یہ پکار اٹھی، حاشا للہ، یہ شخص انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے۔ ٹھیک ہے، عزیز کی بیوی نے کہا کہ دیکھ لیا، یہ ہے وہ شخص جس کے معاملے میں تم مجھ پر باتیں بناتی تھی، بے شک میں نے اسے رجھانے کی کوشش کی تھی مگر یہ بچ نکلا، اگر یہ اب بھی میرا کہنا نہیں مانے گا تو قید کیا جائے گا اور بہت ہی ذلیل و خوار ہوگا۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں ان پر ان خواتین نے ہر طرح کا حربہ جو ہے وہ آزمایا۔ انہوں نے باتیں اصل میں اس عزیز کی بیوی کو یہ کی تھی کہ دیکھو ایک غلام کے اوپر یہ قابو نہیں پا رہی نا، یعنی اس کے بس کی بات نہیں، ہمارے تو الٹے ہاتھ کا یہ کام ہے، اس طرح کی باتیں انہوں نے کی۔ اور پھر ایک پلان کے ساتھ انہوں نے مطلب اتنا یہ عجیب سا ایک بے بسی کا عالم ہے ایک پاک دامن مرد کے لیے کہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ان خواتین نے ایک نہیں دو نہیں پتہ نہیں کتنی خواتین تھیں جنہوں نے اپنی اپنی جو ہے سارے حربے آزمائے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو رجھانے میں وہ بالکل ناکام رہی۔ تو جب انہوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے کہا یہ انسان تو نہیں لگتا، یہ تو فرشتہ لگتا ہے، یعنی کہ انہوں نے اپنے جان بوجھ کے ہاتھ کاٹ کے بھی ان کی اپنی طرف توجہ دلوانے کی کوشش کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو کسی بھی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ تو کوئی انٹریکشن نہیں تھی، کسی قسم کی بھی لغزش یا کوئی قدم ڈگمگایا ہو یا آنکھیں ہی اٹھائی ہوں، ٹھیک ہے، تو وہ ان کی پارسائی میں ذرا برابر بھی کوئی فرق نہیں آیا۔ تو انہوں نے کیا کہا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو لگتا ہے جیسے آدمی نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہی بزرگ لگتا ہے کہ ہماری چالیں اس کے اوپر بالکل ناکام ہو رہی ہیں۔ تو عزیز کی بیوی نے کہا دیکھ لیا نا، یہ شخص ہے وہ جس پر تم مجھے باتیں بناتی تھی، ہاں بے شک اسے رجھانے کی میں نے کوشش کی مگر یہ بچ نکلا، جیسے تمہارے رجھانے میں نہیں نہ آیا اسی طرح میرے ہاتھوں سے بھی بچ نکلا، اگر اب بھی یہ میرا کہنا نہیں مانے گا تو میں اس کو قید میں دلواؤں گی، بہت ذلیل و خوار ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر کہا، اے میرے پیارے رب، قید مجھے منظور ہے بنسبت اس کے کہ میں وہ کام کروں جو یہ لوگ مجھ سے چاہتے ہیں،
اور اگر تو نے ان کی چالوں کو مجھ سے دفع نہ کیا تو میں ان کے دوام میں پھنس جاؤں گا اور جاہلوں میں شامل ہو کر رہوں گا۔ اس کے رب نے اس کی دعا کو قبول کیا اور ان عورتوں کی چالیں اسے دفع کر دیں۔ بے شک وہی ہے جو سب کی سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ بے شک پھر ان لوگوں کو یہ سوجھی کہ ایک مدت کے لیے اسے ہی قید کر دیں، یعنی اپنی عورتیں، اپنی بیٹیاں، اپنے گھر کی عزتیں تو ان سے سنبھالی نہیں جا رہی تھی، تو وہ جو اس شہر کے سیانے لوگ تھے، مرد حضرات تھے، انہوں نے یہی بہتر سمجھا، یہی سوجا ان کو، اللہ اکبر، کہ اس مرد کو ہی قید میں ڈال دیں۔ اب یہاں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا دوسرا دور شروع ہوتا ہے، ان کو قید میں ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کی پاک دامنی اور خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے، ایکسپیرینس کر چکے تھے، اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ کتنی باغی عورتیں ہیں۔ قید خانے میں جب حضرت یوسف علیہ السلام پہنچے تو 21 سال کے تھے۔ قید خانے میں 2 غلام اور بھی اس وقت ان کے ساتھ داخل ہوئے۔ ایک روز ان میں سے ایک نے اس سے کہا، حضرت یوسف سے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے ان کو کھا رہے ہیں۔ دونوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں۔ یعنی وہ اس ماحول کے اندر بھی، قید خانے کے اندر بھی اتنے نفیس، اتنے عبادت گزار، اپنے کام سے کام رکھنے والے، دوسروں کے ویل وشر، دوسروں کا ہاتھ بٹانے والے، دوسروں کے خیر خواہ، تو انہوں نے ایکسپیرینس کیا اور کہا کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ ایک نیک آدمی ہیں، آپ اس کی تعبیر ہمیں بتائیے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا، یہاں جو کھانا تمہیں ملا کرتا ہے نا جیل میں، قید میں، اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں ان خوابوں کی تعبیر بتا دوں گا۔ یہ علم ان علوم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے عطا کیا ہے، یعنی میرا اس میں کوئی کمال نہیں، ساری تعریفیں کس کی ہیں؟ اس رب عالمین کی۔ واقعہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں کا طریقہ چھوڑ کر جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں، اپنے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو شریک ٹھہرائیں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر، تمام انسانوں پر، کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ پھر غلاموں سے کہا جا رہا ہے انہی سے کہ اے زندہ کے ساتھیوں، تم خود ہی ذرا سوچو کہ بہت سے مختلف رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، اس کو چھوڑ کر تم جس کی بندگی کر رہے ہو، جس کی غلامی کر رہے ہو، جس کے آگے جھکتے ہو، ہاتھ باندھتے ہو، مرادیں مانگتے ہو، وہ اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ بس چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے کوئی بھی دلیل نازل نہیں کی۔ فرما روائی کا اقتدار، حکم سب اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ خود اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ یہی ٹھیٹ سیدھا طریقہ زندگی ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے زندہ کے ساتھیوں، تمہارے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم میں سے ایک تو اپنے رب یعنی شاہ مصر کو شراب پلائے گا، اور دوسرا تو اسے سولی پر چڑھایا جائے گا اور پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ فیصلہ ہو گیا اس بات کا جو تم پوچھ رہے تھے۔ کیا مطلب ہے کہ خواب کی جو تعبیر ہے وہ اسی طرح سے ہوگی، اور جب خواب کی تعبیر پوچھی جاتی ہے اور اس کو کوئی بیان کر دیتا ہے تو پھر وہ واقعہ بھی ہو جاتی ہے اسی طریقے سے، اسی طرح سے۔ تو اس لیے ہم یہی سیکھتے ہیں، ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ اپنے اچھے خواب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر والے ہیں، اللہ کی طرف سے آتے ہیں، مبشرات کے اندر سے ہیں، ان کو ہر کسی سے بیان نہ کیا جائے، ان کو اہل علم سے پوچھا جائے، انہی سے بیان کیا جائے، اور اگر شیئر کرنا ہے تو آپ کو جس کا یقین ہے کہ میرا ویل وشر ہے اور یہ حاسد نہیں ہے، اس سے بیان کر سکتے ہیں، ادروائز نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ پھر اگر کوئی شر والا خواب آتا ہے تو اس کو بھی بالکل بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے 3 دفعہ اپنے لیفٹ سائڈ پہ تھتکار دینا چاہیے، تاکہ اس شیطانی خواب کا یا برے خواب کا جو اثر موجود ہے وہ ختم ہو جائے، زندگی پہ بھی اثر نہ ہو، معاملات پہ بھی اثر نہ ہو۔ اس کے علاوہ صدقہ کر دینا چاہیے اور اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا چاہیے جو شیطانی خواب ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے، اب یہ وہ اتنی خوبصورت تقریر ہے، اتنا پیارا توحید کا بیان ہے. اثر پتہ کس پہ ہوتا ہے؟ جو خود چل کے آپ کے پاس پوچھنے آتا ہے، جو خود رجوع کرتا ہے، اس کو زیادہ ٹائم دیں، بجائے اس کے کہ جو کان ہی نہیں لگاتا، جو سنتا ہی نہیں، جو بات کی طرف آتا ہی نہیں، اس کی طرف آپ لپک لپک کے جائیں گے تو وہ سنے گا بھی نہیں. زیادہ ڈیزرو کون کرتے ہیں میری اور آپ کی یا تبلیغ کرنے والوں کی بات کا یا ان کے ٹائم ڈیزرو کون کرتے ہیں؟ جو خود حق کی تلاش میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں. پھر دیکھیں اسی موقع کی تلاش میں، اسی موقع کو دیکھ کے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان آیات کے اندر، جو کہ آیت نمبر 37، 38، 39، 40 کے اندر اتنی خوبصورت جو توحید کا لیکچر ان کو دیا، اپنا تعارف کروایا. پہلی دفعہ کتنی دیر سے وہاں قید خانے میں رہ رہے تھے، لیکن انہوں نے اپنا تعارف جو ہے اس موقع پر دیا اور بتایا کہ جو ہے آخرت کے کا انکار اور ایمان لانا کیا ہے، اللہ کو ایک ماننا کیا ہے. سبحان اللہ. اور پھر ان کو خواب کی تعبیر بھی بتا دی، ٹھیک ہے، اور کہا کہ یہ تو ہو کے رہے گا، یہ تو ہونا ہے، یہ واقعہ ہو چکا ہے. پھر آگے آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، پھر ان میں سے جس کے متعلق یہ خیال تھا خواب کے ذریعے سے کہ وہ رہا ہو جائے گا، نجات پا جائے گا، اس سے یوسف علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا کہ اپنے رب یعنی مصر کے شاہ سے میرا ذکر ضرور کرنا. کیا ذکر کرنا؟ کہ وہاں پر بالکل بے گناہ مجھے یہاں پہ قید میں ڈالا گیا ہے، تو اپنے جو شاہ مصر ہے، اپنا رب ہے، اس سے میرا ذکر کرنا. مگر شیطان نے اسے ایسا غفلت میں ڈالا کہ وہ اپنے رب سے اس کا ذکر کرنا بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام کئی سال قید خانے میں پڑے رہے، 8 سے 10 سال، ٹھیک ہے، اتنا عرصہ. پھر ایک روز وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر و اخر یابسات. ایک روز بادشاہ نے کہا، اسی بادشاہ نے جس کے پاس وہ آزاد ہو کے وہ قیدی گیا تھا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کی بھی 7 بالیاں ہیں، بالیں ہری ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہوئی ہیں. اے اہل دربار، مجھے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کا مطلب سمجھتے ہو. لوگوں نے کہا یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں اور ہم اس طرح کے خوابوں کا مطلب بھی نہیں جانتے. ان 2 قیدیوں میں سے جو شخص بچ کے گیا تھا اور اسے ایک مدت دراز کے بعد یعنی 8-10 سال کے بعد اب بات یاد آئی، اس نے کہا میں آپ حضرات کو اس کی تعویل بتاتا ہوں، مجھے ذرا قید خانے میں یوسف علیہ السلام کے پاس بھیج دیجئے. یہ نہیں بتایا یوسف کے پاس، کہا کہ مجھے بس جانے کی اجازت دیجئے، میں آپ کو لا کے تعویل بتاتا ہوں. یعنی اپنے نمبر بنانے کی کوشش کر رہا ہے نا. حالانکہ ذریعہ تعبیر کا کون سا تھا؟ حضرت یوسف علیہ السلام. اور بس اپنے نمبر بنانے کے لیے، اپنی ذرا واہ واہ کروانے کے لیے اس نے کہا کہ مجھے ذرا اجازت دیں، میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں. اس نے جا کر کہا یوسف ایھا الصدیق، ہاں سبحان اللہ، یوسف اے سراپا راستی، اے صدیق، اے سچے انسان، مجھے اس خواب کا مطلب تو بتا کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور 7 بالی ہری ہیں اور 7 سوکھی ہیں. شاید کہ میں ان لوگوں کے پاس واپس جاؤں اور شاید کہ وہ جان لیں. کیا مطلب کہ اس خواب کی تعبیر بھی جان لیں اور شاید آپ کا بھی موقع جان لیں، آپ کے بارے میں بھی وہ جان لیں. یوسف علیہ السلام نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں کی، کسی طرح سے اس کو پریشان نہیں کیا کہ بھائی تم اچھے ہو، اب یاد آئی ہے. اب دیکھیں نا، اگر ہم ہوتے تو کیا اس کو پہلے 10 صلواتیں سناتے. لیکن اتنے صبر کے پیکر، اللہ کے بندے، اللہ کے ولی ایسے ہی ہوا کرتے ہیں، بہت صابر ہوتے ہیں. یوسف علیہ السلام نے کہا 7 برس تک لگاتار تم لوگ کھیتی باڑی کرتے رہو گے، اور اس دوران میں جو فصلیں تم کاٹو گے ان میں سے بس تھوڑا سا حصہ جو تمہاری خوراک کے کام آئے لوگوں کے، ان کو بالیوں میں سے نکالو اور باقی کو اسی کے بالوں میں ہی رہنے دو. پھر 7 سال بہت سخت آئیں گے، اس زمانے میں وہ سب غلہ کھا لیا جائے گا
جو تم اس وقت کے لیے جمع کرو گے، جو کہ بالوں میں رکھو گے نا تو وہ سارا کچھ کھا لیا جائے گا، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم نے محفوظ کر کے رکھا ہو، یعنی کہ جو تم اتارو گے وہ اس طرح نہیں رہے گا، جو بالوں میں ہی رہنے دو گے اور سیو کرو گے وہ صحیح رہے گا، اس کو کوئی گھن وغیرہ کوئی اس طرح کا کیڑا نہیں لگے گا، اگر کچھ بچے گا تو بس وہی جو تم محفوظ کر رکھو گے۔ اس کے بعد پھر ایک سال ایسا آئے گا جس میں باران رحمت سے لوگوں کی فریاد رسی کی جائے گی اور وہ رس نچوڑیں گے۔ ٹھیک ہے، اب یہ انہوں نے ایک چیز ایکسٹرا بتا دی، ٹھیک ہے، اب یہ بھی بتا دیا کہ اس کے بعد باران رحمت بھی آئے گی، سبزہ ہریالی شادابی بھی آئے گی، زمین سیراب ہوگی، ہاں تیل دینے والے بیج، رس دینے والے پھل میوے خوب پیدا ہوں گے، مویشی بھی چارہ اچھا ملنے کی وجہ سے خوب دودھ دینے لگیں گے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس تعبیر میں صرف بادشاہ کے خواب کا مطلب بتانے میں ہی اکتفا نہیں کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے، بلکہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے گئے کہ خوشحالی کی ابتدائی 7 سالوں میں آنے والے اگلے جو نیکسٹ قحط کے لیے وہ پہلے سے تم تیاری کر کے رکھ لو، اور غلے کو محفوظ رکھنے کا بندوبست بھی بتا دیا۔ پھر یہ بھی بتایا کہ قحط کے بعد اچھے دن آنے کی خوشخبری بھی دے دی، جس کا ذکر بادشاہ کے خواب میں موجود ہی نہیں تھا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کس طریقے سے کتنے بیلنس کے ساتھ اور کتنی حکمت ہے اس کے اندر، جو بہت علم اور حکمت عطا کی، اس میں سے انہوں نے خوابوں کی تعبیر اور پھر اس کے ساتھ حکمت، جو جس حکمت کے ساتھ چلنا چاہیے تھا، جس عقل مندی کے ساتھ یہ ساری پلاننگ ہونی چاہیے تھی، وہ ساری بتا دی۔ بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ، یعنی یہ کس طرح کی تعبیر اور کس طرح کی حکمتوں والی باتیں، اور کس طرح کا اس نے میرے خواب سے بھی بڑھ کے اس کے بعد والا بھی معاملہ کیسے اس نے بتایا ہے۔ مگر جب شاہی فرستادہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو اس نے کہا اپنے رب کے پاس واپس جاؤ اور اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، یعنی پہلے میرے اوپر جو لگا ہوا الزام ہے نا، بہتان ہے، اس کو پہلے دھویا جائے، پہلے عورتوں سے پوچھیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے، یعنی اتنا آگے چلی گئی تھی، اتنا مجھے ورغل آیا تھا کہ اپنے ہاتھ کاٹنے سے بھی نہیں چوکی، اور یہ جو ایک بہت فیمس واقعہ تھا، اس وجہ سے اتنا کہنا ہی سب کے لیے وہ انڈرسٹینڈنگ کی بات تھی کہ یہ معاملہ کون سا ہے اور کس بارے میں بات ہو رہی ہے۔ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے؟ میرا رب تو ان کی مکاری سے واقف ہی ہے۔ اس پر بادشاہ نے ان عورتوں سے دریافت کیا، سب کو بلا لیا گیا، تمہارا کیا تجربہ ہے اس وقت کا جب تم نے یوسف علیہ السلام کو رجھانے کی کوشش کی تھی؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا حاشا للہ، ہم نے تو اس میں بدی کا شائبہ تک نہیں پایا۔ اف، اللہ اکبر۔ عزیز کی بیوی بول اٹھی، اب حق کھل چکا ہے، وہ میں ہی تھی جس نے اس کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، بے شک وہ بالکل سچا ہے، بالکل بے داغ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اس سے میری غرض یہ تھی کہ عزیز جس کے گھر میں میں رہا، یہ جان لے کہ میں نے در پردہ اس کی خیانت نہیں کی تھی، اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں ان کی چالوں کو اللہ کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ میں کچھ اپنے نفس کی برت نہیں کر رہی، نفس تو بدی ہی پر اکساتا ہے، الا یہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو، بے شک میرا رب بڑا غفور الرحیم ہے۔ اچھا، بعض مفسرین جو ہے نا انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کلمات ہیں، انہوں نے یہ کلمہ بولا، بات بولی۔ بعض مفسرین جو ہیں وہ یہ لکھتے ہیں کہ یہ عزیز مصر کی بیوی نے یہ بات بولی، ٹھیک ہے، کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، یعنی اس برائی سے تو وہی بچ سکتا ہے جس پر اللہ کی رحمت ہو، اور وہ رحمت کس کے ساتھ تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور وہ بچ گئے۔ اور نفس جو ہے ہر کسی کو بدی پر ہی اکساتا ہے، ٹھیک ہے، اور نفس کی جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ اس کی کتنی سٹیجز ہیں، سمجھ لیجئے، یا اس کی ٹائپس ہیں۔ نفس امارہ جو یہاں پر پارہ نمبر 13 میں نفس کی بات ہوئی ہے، ان النفس لامارۃ، یہ حکم کرنے والا نفس امارہ ہوتا ہے جو ہمیشہ بدی کا ہی حکم کرتا ہے۔ پھر نفس لوامہ جس کو آپ ضمیر کہہ سکتے ہیں، وہ اندر ایک ضمیر ہوتا ہے، اندر ایک آپ کی
حقیقت ہوتی ہے، اندر آپ کے اندر ایک خیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، جو آپ کے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، جو آپ کو یہ بتا رہا ہوتا ہے ہر عمل پہ کہ تم نے ٹھیک کیا یا تم نے غلط کیا، یہ تم زیادتی کر گئے، تمہیں ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. یعنی یہ کچھ ہمارے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے، وہ ہے نفس لوامہ، جو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا نفس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسری سٹیج ہے ڈانٹ ڈپٹ کھا کھا کے یہ نفس امارہ جو ہے نفس لوامہ سے ڈانٹ کھاتا ہے، اور اس کی اگر بات پہ عمل کرتا ہے تو نفس مطمئنہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ نفس مطمئنہ، وہ مطمئن نفس، وہ ہر رنگ میں اللہ کے رنگ میں رنگنے والا، اس کے ساتھ کیسا بھی معاملہ ہو وہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور توکل کرنے والا، مطمئن ہر حال میں آپ کو نظر آئے گا، الحمد کا کلمہ پڑھتا ہوا، شکر کے ترانے گاتا ہوا، اپنے حال میں اپنی تقدیر پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لکھ دی اس پہ مطمئن. تو یہی نفس مطمئنہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ آواز لگاتے ہیں، یا ایہا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی فی جنتی. ربنا جعلنا منہم، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نفس مطمئنہ بنا کے جنت کی پکار لگانے والی ان نفوس میں شامل فرمائے جن کا یہاں قرآن پاک میں ذکر ہے. آمین. بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں، یعنی ایک خاص پوسٹ ان کو دوں. اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام پر کوئی بلیم نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے لیے کوئی پوسٹ مانگی، کیونکہ پہلے جو بادشاہ تھا مصر کا اس نے ان کو طلب کیا کہ ان کو میری کیبنٹ میں لے کے آؤ، ان کو میرے لیے یہاں پر حاضر کرو کہ میں مشیر خاص ان کو بنا دوں، مخصوص کر لوں اپنے لیے. جب یوسف علیہ السلام نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا کہ اب آپ ہمارے ہاں قدر و منزلت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے سامنے کھلا ہے سب کچھ، جو آپ کہیں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، آپ بتائیں. اور آپ کی امانت پر بھی ہمیں پورا بھروسہ ہے کہ کس طرح سے آپ نے اس چیز کو ہینڈل کرنا بتایا، کس طرح سے آپ نے پورے ایمانداری کے ساتھ کوئی چیز اس میں سے چھپائی نہیں ہے، تو لہٰذا آپ پر ہم ایمان بھی رکھتے ہیں، ہمیں آپ کی ایمانداری پہ کوئی شک نہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ملک کے خزانے آپ میرے سپرد کر دیجئے، ٹھیک ہے، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں جیسے کہ آپ کو اب علم ہو چکا ہے، اور میں اس کا علم بھی رکھتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ کس طرح کس حالات میں اللہ تعالیٰ نے مجھے علم دیا ہے کہ میرے اندر یہ ایبلٹی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے مجھے یہ علم سکھایا ہے کہ میں کیسے ہینڈل کر سکتا ہوں، یہ علم میں رکھتا ہوں. اور پھر یہ بات کہہ دینا وہ تو ثابت شدہ بات ہو چکی تھی نا، وہ تو جانتے تھے کہ اس طرح سے جو ہے اب یہ معاملہ جو ہوا ہے نا یہ قحط کے سالوں سے پہلے ہوا ہے، خوشحالی کے سالوں میں ہی انہوں نے تعبیر سنتے ہی ان کو اپنے دربار میں طلب کر لیا. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ وہ سارا زمانہ گزر گیا تھا اور تب حضرت یوسف کو انہوں نے بلایا تھا کہ ہاں جی یہ تو اب، یعنی وہ تو پھر 7 اور 7 14 اور اس کے آگے والے سال خوشحالی کے، تو اس طرح ان کو ایکسپیرینس کرتے ہوئے تو وہ تو بہت زمانہ نکل جاتا. اس طرح ہم نے اس سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے لیے اقتدار کی راہ کو ہموار کیا. وہ مختار تھا، اس کے پاس پوری اختیار تھے کہ اس میں وہ جہاں چاہے اپنی جگہ بنا لے، یعنی پورا مصر اتنی بڑی سلطنت اس کے انڈر ہو گئی، جہاں مرضی وہ اپنے پیلس بنائے، گھر بنائے، رہے آئے جائے، ہر جگہ اس کو دے دی گئی مصر کی. ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، نیک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا. سبحان اللہ. اور آخرت کا اجر تو ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئیں اور تقوی کے ساتھ کام کرتے رہیں، اللہ سے ڈر ڈر کے. یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر آئے، ٹھیک ہے، اب کتنا آ گیا، 7 8 برس کے بعد بیچ میں قحط سالی شروع ہو گئی، 7 8 برس گزر گئے، ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام قحط کے دنوں میں ان کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے. اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے ناآشنا تھے. اب اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے نا وہ تقریباً 38 سال کے تقریباً ہو چکے تھے، اور جب بھائیوں نے ان کو کنویں میں ڈالا تو ہارڈلی وہ کتنے سال کے ہوں گے، ان کے اندر سینس تھی. اس میں اب مختلف آرائیں ہیں کہ وہ کتنے سال کے تھے،
لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ 16 سال کے تھے جبکہ وہ غلام بنا کے بیچے گئے اور عزیز مصر کے گھر رہے. اس کے بعد 21 سال تقریباً جو عمر تھی اس میں وہ بھرپور جوانی میں جب پہنچے ہیں تو ان کو قید ہوئی. ٹھیک ہے، قید کے بعد پھر 7-8 سال جو ہیں 8-9 سال برس جو ہیں وہ وہاں پر قید کے اندر رہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد جب اس کے آگے پھر آپ اور 7 سال جو ہیں وہ لگا لیجئے، تقریباً ملا کے یہ ساری جو ہے اس وقت ان کی 38-39 سالہ ایج ہو چکی تھی جب مصر میں ان کے بھائی آئے. تو بھائی جو ہیں وہ تو اب بالکل ہی نہیں پہچان سکے ہوں گے نا. اب دیکھیں کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ اتنا زمانہ گزر چکا ہو. پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کروا دیا تو چلتے وقت ان سے کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا. اب ہوتا کیا تھا کہ وہ رجسٹر ہوتے تھے اس کے اندر اپنے علاقہ، گھر کے پورے افراد، جتنے افراد ہوتے تھے اس کے حساب سے جو سامان ہوتا تھا کھانے پینے کا، دانہ وہ دیا جاتا تھا، اناج دیا جاتا تھا. اب جب لسٹ بنوائی ہے تو اس کے اندر پھر انہوں نے اپنے ایک بھائی کا بھی یعنی ڈیٹیل بتائی کہ اب سوتیلا بھائی بھی ہے، ٹھیک ہے، باپ ہے، بزرگ ہے، سارا کچھ بتایا. اب انہوں نے جاتے ہوئے حضرت یوسف نے کہا کہ اپنے سوتیلے بھائی کو بھی میرے پاس لے آنا. تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح پیمانے بھار بھار کے دیتا ہوں اور کیسا اچھا مہمان نواز ہوں. ان آیتوں سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے آنے والوں کے لیے ویلکم کر رہے تھے، مہمان نوازیاں تھیں. ٹھیک ہے، ان کے ٹھہرنے کے انتظامات تھے، کھانے پینے کے انتظامات تھے. جو بھی جہاں سے آ رہا تھا ان کے لیے بہت اچھا انتظام تھا، اور خاص طور پہ پھر اپنے بھائیوں کے لیے تو انہوں نے بہت اچھا کیا ہوگا. اور اگر تم اسے نہ لے کے آؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے پھر کوئی غلہ نہیں ہے، بلکہ تم میرے قریب بھی پھر نہ پھٹکنا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک ٹائم تھا، اس کے بعد پھر تم نہیں لے سکتے. اس لسٹ میں صرف ایک بھائی ہے، اگر تم نے اور اناج لینا ہے تو پھر اس کو لے آؤ، تو پھر اس کا جو حصہ ہے میں تمہیں دے دوں گا. انہوں نے کہا ہم کوشش کریں گے کہ والد صاحب اسے بھیجنے پہ راضی ہو جائیں، اور ہم ایسا ضرور کریں گے. یوسف علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چپکے سے ان کے سامان میں واپس رکھ دو. یوسف علیہ السلام نے اس امید پر یہ کیا کہ گھر پہنچ کر وہ جب اپنا واپس مال جو ہے واپس پائیں گے، پہچان بھی جائیں گے، یا اسی احسان مندی کے ساتھ جو ہے وہ احسان مند ہوں گے، خوش ہوں گے، اور عجب نہیں ہے کہ وہ پھر پلٹیں گے، یعنی کہ وہ دوبارہ ان کو چاہتے تھے کہ وہ آئیں. جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا کہ ابا جان آئندہ ہم کو غلہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے، لہٰذا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لے کر آئیں، اور اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہیں. باپ نے جواب دیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کیا میں اس کے معاملے میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملے میں کر چکا ہوں؟ ہاں، یوسف علیہ السلام کے معاملے میں تم پر بھروسہ کیا تھا تو تم نے کیا کیا؟ اب اسی کا بھائی ہے چھوٹا، اس کے بھائی کے بارے میں بھی میں ویسے ہی کیا معاملہ تم وہی کرو گے میرے ساتھ؟ اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. اچھا، اب یہ سوتیلے تھے نا، چھوٹے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام، اور ان کے جو بھائی تھے ان کا نام اللہ نے نہیں بتایا. وہ بن یمین بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی، کیونکہ وہ اسرائیلی روایات میں لکھا ہوا ہے، اس لیے اس کو نہ ہی استعمال کیا جائے تو بہتر ہے. کہ یہی کہا گیا ہے کہ یوسف کا بھائی یا ان کا بھائی، تو وہ اتنا ہی کافی ہے. اللہ ہی بہتر محافظ ہے اور وہ سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں واپس کر دیا گیا ہے. یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے، ابا جان اور ہمیں کیا چاہیے، دیکھیے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا گیا، اب تو ہم ضرور ہی جائیں گے اور ایک اونٹ اور زیادہ مال کا بھر کے لے کے آئیں گے، اتنے غلے کا اضافہ آسانی سے کے ساتھ ہو جائے گا. ان کے باپ نے کہا میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو وعدہ نہ کر دو کہ اسے میرے پاس ضرور واپس لے کے آؤ گے، الا یہ کہ کہیں تم گھیر لیے جاؤ. جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے پیمان دے دیے، وعدے کر لیے، تو اس نے کہا کہ دیکھو ہمارے اس قول پر پھر اللہ نگہبان ہے. پھر اس نے کہا میرے بچوں، مصر کے دارالسلطنت میں ایک دروازے سے تم داخل نہ ہونا بلکہ مختلف دروازوں سے جانا. کیا کہہ رہے ہیں؟
اس نے کہا کہ اے میرے بیٹو، ایک دروازے سے داخل نہ ہونا اور الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، اور میں تم سے اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی بھی چیز نہیں ٹال سکتا۔ حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور اسی پر بس لازم ہے کہ بھروسہ کرنے والے بھروسہ کریں۔ آیت نمبر 27، بہت ہی خوبصورت یہ بات ہے، نظر بد کی اس کے اندر جو ہے نا، آیت نمبر 67 کے اندر اللہ تعالیٰ بات بتا رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ وہ ایک دروازے سے نہیں بلکہ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے کہ صحرا میں جو پیدا ہوتے ہیں، پلتے بڑھتے ہیں، وہ بڑے تنومند 11 نوجوان ایک ہی دروازے سے جب اکٹھے گزریں گے تو ان کی پڑتال زیادہ ہوگی، وہ گیٹ پہ، ان کی انٹرنس پہ، تو اس وجہ سے یہ بھی ہو سکتی ہے ایک وجہ، اور یعنی انہیں کوئی راہزنوں کا گروہ بھی سمجھا جا سکتا ہے۔ اگر شک یا حسد کی بنا پر گرفتار ہوئے تو یوسف علیہ السلام تک ایک بھی نہیں پہنچ سکے گا، پھر گرفتار شدگان کی رہائی کی جدوجہد جو ہے وہ اجنبی وطن میں کون کرے گا؟ ہاں، یعنی ان کی مصیبت بن سکتی ہے۔ لیکن اکثر مفسرین سکولرز نے اس آیت نمبر 67 کے حوالے سے لکھا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اپنے صحت مند، قوی، جوان اور خوبصورت بیٹوں کے اکٹھے داخل ہونے پر نظر بد کا خطرہ تھا۔ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ٹوک نظر بد سے بچنے کا طریقہ بتایا، ٹھیک ہے، یہ جو بتایا نا متفرق دروازوں سے جانا، نظر بد کے بچنے کا طریقہ بتایا اور اللہ پر توکل بھی کیا۔ یعنی یہ نظر بد لگنی غلط نہیں، اور نظر بد سے بچاؤ کرنا اصل میں درست ہے، یہ احتیاط کرنا جو ہے یہ درست ہے۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں نظر لگنا ثابت شدہ بات ہے، اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نظر لگنا ثابت شدہ بات ہے، اگر کوئی چیز تقدیر سے آگے نکل سکتی تو نظر اس سے آگے نکل جاتی، اور جب تم سے غسل کے لیے کہا جائے تو غسل کرو، ٹھیک ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ جس کو نظر لگ جاتی ہے، کسی کی نظر لگ جاتی ہے نا، اب جس کی نظر لگی ہے وہ غسل کرے یا وضو کا جو آزاد ہوئے، اور یعنی وہ سارا پانی جو ہے جس کو نظر لگی ہے اس کے اوپر بہایا جائے تو وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر یہ حسد کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے، اپنے پیاروں کو بھی لگ جاتی ہے، کسی کی آنکھ میں تاثیر زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے، بچوں پر یہ زیادہ اثر انداز ہوتی ہے، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی ہے کہ کوئی اچھی چیز لگے تو اس کے لیے برکت کی دعا کرو، ٹھیک ہے۔ اللہم بارک فیہ، یہ زبان سے کہہ دینا، یا ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ دینا، ہر پیاری چیز پر پڑھنے کی ترغیب ہمیں ملتی ہے، تو ہمیں بھی یہی اپنانا ہے۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، ان کو پیار کی نظر سے دیکھیں، دل بھی چاہتا ہے، پھر یہ بھی خدشہ ہوتا ہے کہ ہماری پیار کی نظر ہی نہ لگ جائے، تو نظر میں اثر ہوتا ہے۔ اگر نظر لگ جائے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے دور کرنے کے 2 طریقے ثابت ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر معلوم ہو جائے کہ کس کی نظر لگی ہے، پہلی بات تو یہ ہے، تو اس سے غسل کروا کر وہ پانی نظر کے مریض کے جسم پر ڈالا جائے گا، جیسے کہ ابھی اوپر مسلم کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث جو ہے اس میں گزرا ہے۔ یا اگر غسل نہیں کرے گا تو کم از کم اس کا چہرہ، دونوں ہاتھ، دونوں کوہنیاں، دونوں گھٹنے، پیروں کی انگلیاں اور تہہ بند کے اندر کا حصہ کسی برتن میں دھو کر وہ پانی مریض کے اوپر ڈالا جائے گا تو وہ تندرست ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ توحید پر مبنی دم ہے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ دموں میں کوئی حرج نہیں ہے جبکہ وہ شرک نہ ہو، تو مصنون طریقے سے دم کیا جا سکتا ہے، کلمات کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، جیسے اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ من کل عین لامۃ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، بخاری کی حدیث کے اندر یہ موجود ہیں۔ اسی طرح آپ کو بہت سے جو ہیں وہ مل جائیں گے کتابوں کے اندر، آپ دیکھیں دم جو ہے مسنون وہ کس طرح سے کیے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ برحق ہیں، تو ان کا یہ طریقہ تھا کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کو کہا احتیاط کے طور پہ، اور پھر فرمایا ہے اسی آیت میں وما اغنی عنکم،
یعنی میں تمہیں کسی چیز کو ٹال تو نہیں سکتا جو اللہ کی طرف سے تمہیں خیر پہنچے یا شر پہنچے، میں تو ٹال نہیں سکتا، بلکہ اس نے جو کچھ بھی تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ مگر چونکہ آدمی کا فرض یہ ہے کہ جہاں تک ممکن ہو خرابی سے بچنے کی تدبیریں کرے، اگرچہ اصل بھروسہ اور تدبیر پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی حفاظت پر ہونا چاہیے۔ اس لیے کہا تدبیر کے طور پر کہ اللہ کے الگ الگ دروازوں سے داخل ہو، ساتھ ہی کہہ دیا کہ میں اللہ کی طرف سے آنے والی کوئی بھی چیز جو ہے تم سے ہٹا نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، ہر چیز جو ہے اللہ کے حکم پہ چل رہی ہے۔ ان الحکم الا للہ، یعنی اللہ کے حکم پر ہی ہے ہر چیز، جو جس پہ حکم چلتا ہے اللہ کا ہی چلتا ہے۔ علیہ توکلت، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا، وعلیہ فلیتوکل المتوکلون، اور ہر توکل کرنے والے، بھروسہ کرنے والے کو اصل میں صرف اللہ پہ، اپنی تدبیروں پہ نہیں، اپنی احتیاطوں پہ نہیں، اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، آگے آیت نمبر 68 اور 69 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور جب وہ داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے انہیں حکم دیا، یعنی مختلف دروازوں سے، وہ ان سے اللہ کی طرف سے آنے والی کسی چیز کو ہٹا نہیں سکتا تھا، مگر یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی تھی۔ بلا شبہ وہ یقیناً بڑے علم والا تھا، اس وجہ سے ہم نے اسے سکھایا تھا، اس وجہ سے کہ ہم نے اس کو علم سکھایا تھا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی، کہا بلا شبہ میں ہی تیرا بھائی ہوں، سو تو اس پر غم نہ کر جو وہ آج تک تیرے ساتھ کرتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے آیت نمبر 69 میں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنی حسن تدبیر سے دوسرے بھائیوں کو اس طرح ٹھہرایا کہ چھوٹا بھائی اکیلا رہ گیا اور اسے اپنے پاس ٹھہرا لیا۔ تو مفسرین نے عام طور پر یہی لکھا ہے کہ بھائیوں کو دو دو کر کے ایک ایک جگہ پر، ایک ایک خیمے یا ٹینٹ میں ٹھہرایا گیا، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہیں پانچ پانچ کر کے ایک ایک جگہ پہ ٹھہرا دیا ہو، یا کوئی اور ترتیب ہوئی ہو، واللہ عالم، کیونکہ دو اور دو والی ترتیب قرآن و حدیث میں نہیں آئی، لیکن یہ ہے کہ وہ جس ترتیب سے بھی ان کو ٹھہرایا گیا، وہ ایک جو چھوٹا بھائی تھا وہ بچ گیا، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پاس ٹھہرایا اور کہا قال انی انا اخوکا۔ ظاہر ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے ساتھ علیحدہ ہوئے تو اسے بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں، تو اس نے اپنے ستیلے بھائیوں کی بدسلوکی کے بڑے قصے بیان کیے ہوں گے۔ ظاہر ہے بھائی دونوں بیٹھے ہیں، تو انہوں نے پھر جب اپنے بھائی کو اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو پھر چھوٹے بھائی نے بھی اپنے بھائی کے ساتھ سارے دل کے معاملات، بدسلوکی، ستیلے بھائیوں کے معاملات، گھر کے سارے حالات، سب کچھ بیان کیا ہوگا۔ اور یقیناً یوسف علیہ السلام کے فراق جدائی میں اپنا اور والد کا حال بھی بتایا ہوگا۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے انہیں تسلی دی کہ اب تم اپنے بھائی کے پاس پہنچ گئے ہو، لہٰذا ان بھائیوں کی بدسلوکی کا رنج نہ کرو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے تمام غم اور ختم ہو جائیں گے، اور اللہ ہمیں راحت اور عزت پہنچائے گا، انشاءاللہ عطا فرمائے گا۔ تو یہی بات آیت نمبر 69 میں کہہ رہے ہیں، کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں، سو تو اس پر اب غم نہ کر جو وہ تیرے ساتھ کرتے رہے۔ آگے پھر جب اس نے انہیں ان کے سامان کے ساتھ تیار کر دیا تو پینے کا برتن اپنے بھائی کے کجاوے میں رکھ دیا، اس کے سامان میں، اس کے یعنی کہ اس سواری میں۔ پھر ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ اے کافر والو، بلا شبہ تم یقیناً چور ہو۔ انہوں نے کہا جبکہ وہ ان کی طرف متوجہ ہوئے، تم کیا چیز تمہاری جو ہے وہ گم ہو گئی ہے، کیا نہیں مل رہا؟ اچھا، اب آپ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی علم نہیں تھا، کس چیز کا علم نہیں تھا؟ کہ اس طرح کی جو ہے اعلان ہو جائے گا۔ اس جو آیت نمبر 70 اور 71 ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ ان آیات کی تفسیر میں اکثر لوگوں کو ٹھوکر لگی ہے، جس کی وجہ سے وہ یوسف علیہ السلام کے ذمے لگاتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے اس کے ساتھ مل کر منصوبہ بنایا تھا کہ وہ جو پانی کا ہے گلاس اس کو چھپا لیں گے، فلاں فلاں۔ پھر اس کے سامان میں پیمانہ رکھ کر سب بھائیوں کے متعلق ان کے چور ہونے کا اعلان کروایا، پھر خود ہی تلاشی لی اور آخر میں بھائی کو سامان سے پیمانہ نکال کر اسے چور قرار دے کر اپنے پاس رکھ لیا۔ اس پر جو اعتراض آتا ہے، یعنی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، اس پر جو اعتراض آتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نبی کی یہ شان نہیں، ایک نبی کی شان کے لائق یہ بات نہیں۔ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے یہ تدبیر کی۔ اس کا مطلب یہ ہے یوسف علیہ السلام نے یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے کیا، اس لیے یہ جائز تھا، اور یہ کہ جائز مقصد کے لیے ہیلا کرنا، بہانہ کرنا بھی جائز ہے۔ حالانکہ اگر غور سے ان آیات کا مطالعہ کیا جائے تو اس میں یوسف علیہ السلام کے تو کسی ہیلے یا سازش کا کوئی دخل ہی موجود نظر نہیں آتا۔ یہ تو سراسر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تدبیر تھی جس کا پہلے یوسف علیہ السلام کو بھی علم نہیں تھا۔ واقعے کی اصل صورت سمجھیے، واقعہ کی اصل صورت یہ ہے کہ پہلی دفعہ جب بھائی آئے تو یوسف علیہ السلام نے ان پر یہ احسان کیا اور اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کی رقم ان کی بوریوں میں ان کے علم کے بغیر ہی رکھ دو، جس کا علم انہیں گھر جا کے ہو، اور ایسے ہی ہوا۔ اب ان کا سگا بھائی آیا تو انہوں نے اس کی خاص مدد کے لیے خاموشی سے کسی کو بھی بتائے بغیر اس کے سامان میں پیمانہ خود ہی رکھ دیا کہ اس میں وہ مشقت نہیں تھی جو 10 بھائیوں کا سارا سامان واپس رکھنے میں تھی، اور بھائیوں کے علم میں آنے سے حسد کا بھی خطرہ تھا۔ اس لیے اس چیز سے صرف وہی آگاہ تھے، دوسرا کوئی بھی آگاہ نہیں تھا۔ قافلہ روانہ ہونے سے پہلے گودام کے محافظوں میں سے کسی کو پیمانے کی ضرورت پڑی۔ جب وہ نہیں ملا تو تلاش شروع ہوئی، غور و فکر کیا گیا کہ کون چور ہو سکتا ہے، یہاں کون کون آیا تھا۔ ان بھائیوں کے سوا وہاں کوئی آیا ہی نہیں تھا، اس لیے ایک اعلان کرنے والے نے اعلان کر دیا کہ اے قافلے والو، تم چور ہو۔ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، چنانچہ ان کی آئندہ ساری گفتگو اس اعلان کرنے والے اور اس کے ساتھی گودام کے محافظوں سے ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے خود ہی چور کی سزا بھی بتا دی جو ان کے ہاں رائج تھی۔ پھر ان محافظوں میں سے ایک نے تلاشی لینی شروع کی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر یہ ہوئی کہ اس نے اتفاق سے پہلے دوسرے بھائیوں کے سامان کی پڑتال کر لی، پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان سے وہ پیمانہ نکال لیا اور بھائیوں ہی کی بتائی ہوئی سزا کے مطابق اس بھائی کو روک لیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کو تو اس معاملے میں بالکل خبر ہی نہیں تھی، مگر جب بات یہاں تک پہنچی اور یوسف علیہ السلام کو اطلاع ملی تو انہوں نے اسے اللہ کی طرف سے ایک تدبیر سمجھ کر خاموشی اختیار کر لی۔ بھائی کے سامان سے وہ جو چیز برآمد ہونے کے بعد وہ اس کی صفائی دے بھی نہیں سکتے تھے، ورنہ الزام آتا کہ ایک ثابت شدہ مجرم کی طرفداری اور اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ یوسف علیہ السلام جیسا شخص تہمت کا نشانہ بننے کے لیے بھی تیار ہی نہیں تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 انصاری صحابیوں کو بلا کر اپنے پاس کھڑی ہوئی خاتون کے متعلق بتانا کہ یہ صفیہ میری بیوی ہے، اس بات کی دلیل ہے۔ البتہ اپنی زبان سے اس بھائی کو چور بھی نہیں کہا۔ ان کی طبیعت کی پاکیزگی اور صدق کا اندازہ ان کی اس بات سے لگائیں کہ جب بھائیوں نے کہا کہ اس کے والد بہت بوڑھے بزرگ ہیں، آپ اسے جانے دیں اور ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پر رکھ لیں، تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم تو چور ہی کو پکڑیں گے، بلکہ فرمایا ہم تو اسی کو پکڑیں گے جس کے پاس سے اپنا سامان پایا ہے۔ تو یہ والی جو تفسیر ہے آیات کے بالکل مطابق اور صاف اور سادہ ہے، اور اس میں یوسف علیہ السلام پر کوئی بھی اعتراض نہیں آتا جس کا جواب دینے کی ضرورت ہو۔ ٹھیک ہو گیا، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اس چیز کا نہیں پتا تھا کہ یہ اس طرح سے شور شرابہ ہو جائے گا۔ انہوں نے صرف چپکے سے یعنی اس کے بارے میں صرف یوسف علیہ السلام کو پتا تھا اور ان کے بھائی کو بھی نہیں پتا تھا، اور وہ جو اپنا قیمتی سونے کا گلاس ہے انہی کے سامان میں رکھا۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ پچھلی دفعہ ان بھائیوں کی جمع پونجی واپس جو مال انہوں نے دیا تھا، جو بھی وہ لے کے آئے تھے، وہ واپس اناج کے ساتھ ہی ان کو واپس دے دیا تھا تاکہ دوبارہ آ سکیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس عمل کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کروایا تھا، اور اس کی خبر کسی کو بھی نہیں تھی اور وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ یہ شور پڑ جائے گا، تو وہ جو تدبیر ہے اللہ تعالیٰ نے کی، اور اس کے ذریعے سے پھر وہ ان کی سزا آگے دیکھتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم بادشاہ کا پیمانہ گم پاتے ہیں، اگلی آیت میں، آیت نمبر 72 میں، اور جو اسے لے کے آئے اس کے لیے ایک اونٹ کا بوجھ یعنی غلہ ہوگا، یعنی جو ڈھونڈے گا اس کو ایک اونٹ ہم بھر کے غلہ دیں گے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ ٹھیک ہے، کس نے کہا؟ وہ محافظ نے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بلا شبہ
یقیناً تم جان چکے ہو کہ ہم اس لیے تو نہیں آئے کہ اس ملک میں فساد کریں، اور نہ ہی کبھی ہم چور تھے۔ انہوں نے کہا پھر اس کی کیا جزا ہے اگر تم جھوٹے ہوئے؟ یعنی اب وہ پیمانے کی ضرورت پڑی ہے نا، تو وہ محافظ جو ہیں ان کا مکالمہ ہو رہا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ۔ ان کے بھائیوں نے کہا اس کی جزا وہی شخص ہے جس کے سامان میں وہ پایا جائے، سو وہ شخص ہی اس کی جزا ہے۔ اس طرح ہم ظالموں کو جزا دیتے ہیں، یعنی ہمارے ادھر ہمارے صحرا میں ہمارے علاقے میں یہ والا اصول چلتا ہے۔ تو اس نے اس کے بھائی کے تھیلے سے پہلے ان کے تھیلوں سے ابتدا کی، پھر اسے اس کے بھائی کے تھیلے سے نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے تدبیر کی۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے کی۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ بادشاہ کے قانون یعنی مصر کے قانون میں وہ اپنے بھائی کو رکھ لیتا، مگر یہ کہ اللہ چاہے ہم جسے چاہتے ہیں درجوں میں بلند کر دیتے ہیں، اور ہر علم والے سے اوپر ایک سب کچھ جاننے والا موجود ہے۔ سبحان اللہ، بے شک یعنی ہر جاننے والے سے بڑھ کر جاننے والا اللہ موجود ہے۔ اس لیے کوئی شخص اس غرور میں مبتلا نہیں ہو کہ مجھ سے بڑا عالم کوئی نہیں، میرے پاس تو فلاں فلاں ڈگریاں ہیں، میں تو فلاں انسٹیٹیوٹ سے پڑھا ہوں، یعنی میرے سے بڑھ کے کوئی علم والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو موسیٰ علیہ السلام کے منہ سے بھی بے اختیار نکلنے والے لفظ پر ان کو پسند نہیں کیا۔ فرمایا کیوں نہیں ہمارا بندہ خضر تم سے زیادہ علم والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں وہ موجود تھے کسی علاقے میں، اور حضرت موسیٰ کو نہیں علم تھا علیہ السلام کہ مجھ سے زیادہ علم والا بھی اس دنیا میں کوئی ہے۔ غرض ہر عالم سے ان سے بھی اوپر ایک عالم موجود ہے، یہاں تک کہ تمام جاننے والوں کے اوپر وہ ذات موجود ہے جو حاضر اور غائب ہر چیز کو پوری طرح جاننے والی ہے، اور اس سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ آیت نمبر 77 میں آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی ہے، اچھا تو اس کے مال میں سے نکلا ہے، اس نے چوری کی ہے، تو بے شک اس سے پہلے اس کے ایک بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ تو یوسف نے اسے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا اور اسے ان کے لیے ظاہر نہیں کیا۔ کہا تم مرتبے میں تو زیادہ برے، تم مرتبے میں زیادہ برے ہو، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ یعنی وہ اب کیا حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا رہے ہیں، بہتان لگا رہے ہیں۔ اچھا یہ تو ہمارا سگا تو نہیں ہے، یہ تو ستیلا ہے، اور اگر اس کے سامان سے چوری کا مال نکلا ہے نا تو پھر کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کا جو بھائی تھا نا، اشارہ کس کی طرف ہے؟ یوسف کی طرف علیہ السلام۔ ہاں کیا مطلب ہے؟ اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام اسے اپنے دل میں پی گئے، برداشت کر گئے، اور اسے ان کے لیے ظاہر نہ کیا۔ کہا تم مرتبے میں زیادہ برے ہو، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے جو تم بیان کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اے عزیز، بے شک اس کا ایک بڑا بوڑھا باپ بھی ہے، سو تو ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ پہ رکھ لے، بے شک ہم تجھے احسان کرنے والوں میں سے دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا اللہ کی پناہ کہ ہم اس کے سوا کسی کو پکڑیں جس کے پاس ہمیں اپنا سامان پایا، یقیناً ہم تو اس وقت بڑے ظالم ہوں گے۔ اب یوسف علیہ السلام نا آیت نمبر 79 میں اپنے بھائی کو پاس رکھنا بھی چاہتے تھے اور چور بھی نہیں کہنا چاہتے تھے، کیونکہ وہ چور تو نہیں تھے۔ اور ان کی کمال ذہانت آپ دیکھیں، کمال سچائی دیکھیے کہ دونوں ہی معنوں میں مشتمل الفاظ میں بھائی کو ساتھ بھیجنے سے انکار کر دیا، دونوں طریقوں سے ہی بھائی کو ساتھ بھیجنے سے انکار بھی کر دیا۔ فرمایا کہ ہم اس بات سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں کہ اس شخص کے سوا کسی اور کو پکڑ کے رکھیں جس کے پاس سے ہم نے اپنا سامان پایا، اس صورت میں تو ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ پھر جب وہ اس سے بالکل ہی نا امید ہو گئے، یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام سے بحث کر کے بالکل نا امید ہو گئے، تو مشورہ کرنے کے لیے الگ جا بیٹھے۔ اب سر پکڑ کے بیٹھ گئے، اب کیا کریں؟ ان کے بڑے نے کہا کیا تم نے نہیں جانا کہ تمہارا باپ تم سے اللہ کا عہد لے چکا ہے، اور اس سے پہلے تم نے یوسف کے بارے میں بھی جو کوتاہی کی، اب میں تو اس زمین پہ ہرگز نہیں جاؤں گا، میں تو اس زمین سے ہرگز نہیں ہلوں گا جب تک کہ میرا باپ مجھے اجازت نہ دے، یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ سب فیصلہ کرنے والوں سے بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ ان کے بڑے نے کہا، یعنی مراد
عمر میں بھی بڑا ہو سکتا ہے، علم اور فہم میں بھی بڑا ہو سکتا ہے، اور امیر تھا یا کچھ بھی تھا نا جو. کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ والد نے تم سے قسموں کے ساتھ عہد لیا تھا کہ اپنے بھائی کو واپس اپنے ساتھ لاؤ گے، اس سے پہلے جو تم یوسف کے ساتھ کوتاہی کر چکے ہو. اب میں والد کے سامنے کیسے جاؤں، کون سا منہ لے کے جاؤں؟ اپنے متعلق تو میں نے طے کر لیا ہے کہ میں تو اس سرزمین سے ہرگز مصر سے نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے واپس آنے کی اجازت نہیں دیتے، یا اللہ میرے بارے میں فیصلہ نہیں کر لیتا کہ بھائی کی رہائی کی کوئی صورت نکل آئے، یا پھر میری موت ہی یہاں پر آ جائے. بہرحال انہوں نے یہ کہا اس بھائی نے کہ میں تو یہاں سے اپنی موت تک نہیں ٹلنے والا جب تک کہ میں چھوٹے بھائی کو ساتھ نہ لے لوں. اپنے باپ کی طرف واپس جاؤ. انہوں نے کہا ارجعوا الی ابیکم فقولوا یا ابانا، اپنے باپ کی طرف جاؤ، پس کہو کہ اے ہمارے باپ، بے شک تیرے بیٹے نے چوری کر لی اور ہم نے شہادت نہیں دی مگر اس کے مطابق جو ہم نے جانا، یعنی جو ہم نے دیکھا ہم نے وہی بیان کیا، اور ہم غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے. یعنی البتہ واپس جانے پر گرفتاری کے بارے میں بتاؤ اور سارا حال جا کے بتا دو، اور اس بستی سے پوچھ لیجئے جس میں ہم تھے، اور اس قافلے والے سے بھی جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، بلا شبہ ہم یقیناً سچے ہیں. یعنی کہ ہماری تو آپ نے نہیں ماننی، آپ کہاں یقین کریں گے، لیکن جن کے ساتھ ہم گئے تھے اور جس بستی میں ہم گئے تھے، آپ وہاں سے ہمارے بارے میں پوچھیں کیا معاملہ پیش آیا تو ان کا آپ یقین کریں کہ یہی کچھ ہوا جو ہم نے بتایا ہے. آیت نمبر 83 میں فرمایا، اس نے کہا بلکہ تمہارے لیے، یعنی حضرت یعقوب نے کہا تمہارے لیے تمہارے دلوں نے ایک کام مزین کر دیا، سو میرا کام اچھا صبر ہے، امید ہے کہ اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، یقیناً وہی سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے. سبحان اللہ، صبر کی انتہا دیکھیں. آیت نمبر 83 میں جب بھائی کی تجویز کے مطابق باقی سارے بھائی کنعان پہنچ کر اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے یہ سب کچھ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ اصل بات نہیں، بلکہ تمہارے دلوں نے اسی طرح کچھ کام کیا ہے، اور میرا کام تو صبر جمیل ہی ہے. وہی لفظ نکالے جو یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے کے کھا جانے کی خبر سن کر نکلے تھے. سبحان اللہ، اللہ اپنے بندوں پہ خصوصاً رسولوں کو کتنا بڑا حوصلہ دیتا ہے. دیکھیں کہ جگر ٹکڑے ٹکڑے جگر ہو رہا ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر دینے والی خبر سن رکھی ہے، پر شکوے کا نام نہیں ہے، شکایت کا نام نہیں ہے، نہ کوئی رونا ہے، نہ کوئی پیٹنا ہے، نہ کوئی شکوہ ہے، نہ کوئی شکایت ہے. ایسے حوصلے کے ساتھ صبر کر رہے ہیں. دیکھیں نا، پہلے ایک بیٹے کی خبر پر بھی انہوں نے کہا کہ صبر جمیل، اور اب مزید 2 بیٹوں کی خبر پر بھی وہی صبر جمیل. اب ملا کے 3 ہو گئے نا، تو سب کو یہ کہہ رہے ہیں سب کو اللہ میرے پاس لے آئے گا، وہی علیم ہے، وہی اپنی حکمتوں کی انتہا پر ہے. ہاں، اب اس سے ایک پوائنٹ یہ بھی ملتا ہے کہ جھوٹا جو ہوتا ہے نا، جو ثابت شدہ جھوٹا ہوتا ہے، اس کی سچی بات کا بھی اعتبار نہیں کیا جاتا. اور یہی رہی بات یہ کہ یعقوب علیہ السلام کس طرح ان سب کی ملاقات کی امید ظاہر کر رہے تھے، تو ایک تو یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اور دوسرے یہ کہ انہیں یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر سامنے آنے کا پورا یقین تھا، مگر پیارے بیٹے کی جدائی پر پھر لخت جگر کے حال سے بے خبری کہ وہ کس حال میں ہے، اور پھر تعبیر کے ظہور کا وقت بھی معلوم نہیں کہ کب ہونا ہے، اور اب مزید 2 بیٹے گم ہو گئے، تو صدمات پر صدمات، اور انہیں دل ہی دل میں پی جانے کی کوشش نے یعقوب علیہ السلام کی طبیعت بہت زیادہ متاثر کر دی، وہ بیمار ہو گئے. اللہ اکبر، اللہ کی حکمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہی اپنے پیاروں کو آزماتا ہے اور صبر بھی دیتا ہے، انتہا کر دیتا ہے. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں، اپنی محبتیں، اپنے سلامتیاں ان پیارے نبیوں پر، ان کی زندگیوں پر، ان کے ایک ایک یعنی لمحے پر اللہ تعالیٰ نچھاور فرمائے، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی رحمتوں کے ساتھ ان کے جو حوصلے تھے، ان کے صبر تھے، ان سے سیکھنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں، اور وہ ان سے واپس پھرا وَتَوَلَّا عَنْهُمْ،
اب یہ ذرا اتنا سا ان کا جو ایکشن ہے نا اس کو اپنے ذہن میں لے کے آئیں. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، وہ ان سے واپس پھرا، مڑ گیا. وَقَالَ يَا أَسَفَ عَلَى يُوسُفَ، اور پھر اس نے دوبارہ کہا، ہائے میرا غم یوسف پر، ہائے میرا دکھ یوسف پر. اور پھر اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، بس وہ غم سے بھرا ہوا تھا، وہ غم کے ساتھ بھرا ہوا تھا. اللہ جانتا ہے نا، ہم اپنے پیاروں کے بارے میں بھی نہیں جانتے کہ ان کے دلوں کا کیا حال ہے، ان کی روحوں کا کیا حال ہے. لیکن وہ جو پیدا کرنے والا ہے، جو رگ رگ سے واقف ہے، وہ دیکھیں کس طرح سے تبصرے بھی کرتا ہے، جانتا بھی ہے کہ کس طرح وہ غم سے بھرا ہوا تھا. وہ اوپر اللہ تعالیٰ کیسے بیان کر رہے ہیں. غم سے آنکھیں ہی سفید ہو گئیں، یعنی آنسوؤں کے برابر بہنے سے آنکھوں کی سیاہی پر سفیدی چھا گئی، یعنی کہ ان کی بینائی خراب ہو گئی، آنکھیں خراب ہونے لگ گئیں اور ٹھیک نظر نہیں آتا تھا. اور پھر وہ غم سے بھرا ہوا ہو لیکن لوگوں سے بھی چھپائے اور اظہار نہ کرے. یہ ہوتا ہے صبر جمیل. غم کا اظہار، غم سے بھرا ہوا ہے لیکن لوگوں سے بھی چھپا رہا ہے اور اظہار بھی نہیں کر رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں کی بات سن لی اور انہیں جواب دے دیا تو ان پر غموں کا سیلاب امڈ آیا اور دل کے تمام گزشتہ زخم تازہ ہو گئے. چنانچہ انہوں نے بیٹوں کو چھوڑا، مجلس سے نکل گئے. کہنے لگے، ہائے میرا یوسف، ہائے میرا یوسف. اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، مگر غم سے بھرے ہوئے ہونے کے باوجود اس کا اظہار اپنے بیٹوں، اپنے خاندان والوں کے سامنے نہیں کرتے تھے. اور رہ گیا دل کا غم جو تھا، موجود تھا، اور مصیبت میں رونا اور آنسو بہانا، تو یہ تو سب کچھ جائز ہے اور یہ ساری چیزیں انسان کے اختیار سے باہر ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر قسم کی آزمائش سے محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عافیت دے، ہماری زندگیوں کو عافیت سے بھر دے. آزمائشوں جوگے ہم نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو معاف رکھے، آمین. قالوا تاللہ تفتأ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم آپ تو ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ گھل کر مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. یعنی کہ بیٹے، گھر والے، وہ اب دیکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یوسف کو بھولتے ہی نہیں ہیں، اسے یاد کرنے سے باز ہی نہیں آتے، ہر وقت یوسف کو یاد کرتے رہتے ہیں. بیٹوں اور پوتوں کو باپ کی حالت زار دیکھ کر رحم آتا تھا. جب ان کا غم اس حد تک پہنچ گیا تو انہوں نے باپ سے کہا کہ اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو اسی طرح یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ گھل گھل کے اپنے غم میں مرنے کے قریب ہو جائیں گے یا ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے. گویا وہ اس زبان سے نا انہیں صبر کی تلقین اور اس قدر غم پر ملامت کر رہے تھے، گھر والے، بیٹے بھی اور آگے سے پوتے بھی. اب دیکھیں نا کتنے جوان بیٹے اور آگے سے جوان پوتے، اور سارے جو ہیں وہ پھر دادا کو جو اور اپنے باپ کو ان کو صبر کی تلقین بھی کر رہے ہیں اور ان کے غم کرنے پر ان کو روک بھی رہے ہیں، ملامت بھی کر رہے ہیں. انہوں نے کہا یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا آیت نمبر 86 میں جواب میں کیا کہہ رہے ہیں، میں تو اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری اور اپنے غم کی شکایت صرف اللہ کی جناب میں کرتا ہوں اور میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے اور میں اپنی ظاہر ہو جانے والی بے قراری کو اور اپنے چھپے ہوئے غم کی شکایت تو صرف اللہ کے سامنے ہی کرتا ہوں. یعنی کیا مطلب ہے، جس غم کو وہ چھپا سکے. آدمی جب مصیبتیں آتی ہیں آدمی پر تو ان سے پیدا ہونے والے جس غم کو وہ چھپا نہیں سکتا آدمی، اس کو کہتے ہیں حزن. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں حزن. اور جو چھپا نہ سکے بس سن کہا جاتا ہے.
تو جو ہیں شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، یعنی تم کیا مجھے صبر سکھاؤ گے؟ بے صبر تو وہ ہے جو خلق کے آگے شکایت کرے خالق کی، وہ بے صبر ہے۔ میں تو اسی سے کہتا ہوں جس نے درد دیا، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھ پر آزمائش ہے، اور دیکھوں کس حد کو پہنچ کر بس ہو۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ بے صبر تو وہ ہے، مجھے بے صبر نہ کہو، میں تو صبر میں ہوں۔ بے صبر تو وہ ہوتا ہے جو خلق کے سامنے اپنے رب کی شکایت کرتا ہے، وہ بے صبرہ ہوتا ہے۔ میں تو نہیں بے صبرہ، میں نے تمہارے سامنے کوئی شکایت کی ہے، کوئی ایک لفظ بھی بولا ہے؟ میں تو یہی کہتا ہوں کہ صبر جمیل، صبر جمیل، صبر جمیل۔ کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے۔ آگے پھر محبت سے اتنے پیار سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹو جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کا سراغ لگاؤ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ بے شک حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے مگر وہی لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ یعنی اتنی جو ہے حکمت اور صبر کے ساتھ وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی جو ایک وصیت ہے ان کو دے رہے ہیں، خود بھی ہے ان کے اندر۔ انسان دوسروں کو وہی بانٹتا ہے جو اس کے اندر ہوتا ہے، وہ دیتا اور بانٹتا وہی ہے جو اس کا اپنا ظرف ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر صبر ہے تو وہ صبر کی تلقین بھی کرے گا، اگر اس کے اندر سمجھ ہے تو وہ اگلے کو حکمت کے ساتھ سمجھائے گا۔ فرمایا کیا ہے کہ انسان جو ہے یعنی مراد اللہ کی طرف سے کشادگی اور رحمت ہے۔ یعنی تم بالکل اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، جاؤ اپنے بھائیوں کو تلاش کرو، ان کا پتہ لگاؤ کہ کس حال میں ہیں یا کدھر ہیں، یوسف کا بھی اور باقی 2 بھائیوں کا بھی۔ اور صرف کون مایوس ہوتی ہے؟ قوم کافر جو ہیں، وہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت سے محروم ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اس جو ہے رحمت ہے اس سے مایوس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اور پھر آیت نمبر 88 میں فرمایا، پھر جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے کہا، اے عزیز، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف پہنچی ہے اور ہم حقیر سی پونجی لے کر آئے ہیں، سو ہمارے لیے ماپ پورا دے دیجئے اور ہم پر صدقہ ہی کر دیجئے، یقیناً اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتا ہے۔ اس نے کہا، کیا تم نے جانا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان تھے؟ اللہ اللہ۔ اب آپ دیکھیں کہ ایسی قیمت جو ہے، ناقص قیمت، ایسی قیمت جسے کوئی خوشی سے قبول ہی نہیں کرتا نا۔ باپ کے حکم پر تیاری کر کے بیٹے تیسری مرتبہ مصر کے لیے روانہ ہوئے اور عزیز مصر سے ملے جس نے ان کے بھائی کو روک رکھا تھا۔ اسے ادب کے ساتھ لقب کے ساتھ مخاطب کر کے اپنے گھر والوں کی خستہ حالی بے چارگی بیان کی کہ ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر قحط ہے، خشک سالی ہے، بیٹوں کی جدائی سے والد کی حالت اور خراب ہو گئی، اور کئی مصیبتوں کی وجہ سے سخت تکلیف ہم پر آ پڑی ہے، ان پر آ پڑی ہے، اور غلے کے لیے ہم صحیح قیمت کا بندوبست بھی نہیں کر سکے۔ محض اتنی سی پونجی لے کر آئے ہیں جو خوشی سے کوئی بھی قبول نہیں کرتا، اور وہ نہ اس قابل ہے کہ آپ اس کے بدلے ہمیں غلہ دیں۔ اس لیے آپ ہم پر احسان بھی کر دیں کہ اس قیمت کا جتنا بھی غلہ بنتا ہے وہ پورا دے کر اس سے زیادہ بھی دے دیں، یا قیمت سے چشم پوشی کر کے 1 اونٹ غلہ پورا ہی ہمیں دے دیں، تو یہ آپ کا ہم پر صدقہ ہوگا۔ اور شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، قحط میں اسباب گھر کا سارا بک گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر والوں کا سارا سامان قحط کے دنوں میں بک گیا۔ اب کی بار اون اور پنیر اور ایسی ہی چیزیں وہ لے کے آئے تھے اناج خریدنے کے لیے۔ یہ حال سن کر یوسف علیہ السلام کو رحم آ گیا اور اپنے آپ کو انہوں نے ظاہر کیا اور سارے گھر والوں کو پھر یہاں پر بلا لیا، اور پھر اس سوال کے ساتھ انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ کیا تم نے جانا جب تم نادان تھے؟ اب کہا کہ جب تم نادان تھے، آیت نمبر 89 میں،
بھائیوں کی بے بسی، آیت نمبر 89 کی کیا تفسیر ہے؟ بھائیوں کی بے بسی اور ان کا یہ حال دیکھ کر صدقے کے سوال پر یوسف علیہ السلام کا دل بھر آیا اور معاملے کو مزید طول لمبائی دینے کی ان کے اندر تاب نہ رہی، اور پھر وہ وقت آ گیا جس کے متعلق کنویں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی کی تھی کہ یہ لوگ جو کچھ اب کر رہے ہیں نا، ایک وقت آئے گا جب تم انہیں اس کی خبر دو گے اور یہ سوچتے بھی نہیں ہوں گے۔ چنانچہ کچھ ناراضگی کا اظہار اور زیادہ تر ان کی غلطی کا عذر خود ہی کرتے ہوئے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جب تم نادان تھے؟ اذ انتم جاہلون، یعنی جو کچھ تم نے کیا اس کی وجہ تمہاری نادانی اور بے وقوفی تھی، تم نے بے وقوفانہ حرکت کی۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں کو ان کی حرکت یاد دلاتے ہوئے کہہ سکتے تھے کہ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تم ظالم تھے، تم ظلم کر رہے تھے، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اس خیال سے کہ وہ شرمندہ نہ ہوں، خود ہی ان کے لیے معذرت کا بھی پہلو نکال دیا، اور یہ انتہائی محبت اور مروت کا مقام ہے جس کی توقع صرف ایک نبی سے ہی ہو سکتی ہے، عام انسان کے بس کی یہ بات نہیں ہے۔ جب تم نادان تھے کہہ سکتے تھے تم ظالم تھے، تم نے ظلم کیا تھا، تو یہ ظلم ہی تھا، لیکن اتنے چناؤ کے ساتھ الفاظ اکٹھا کرنا اور تاکہ سامنے والا شرمندہ بھی نہ ہو، ایک نبی ہی ایسا کر سکتا ہے۔ قَالُوا أَإِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، انہوں نے کہا کہ واقعی تو ہی یوسف ہے؟ کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی۔ یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو ڈرے اور صبر کرے تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم، بلا شبہ یقیناً اللہ نے تجھے ہم پر فوقیت دی ہے اور بلا شبہ ہم واقعی خطا کار تھے۔ یہ سارا جو وحی کی تھی اللہ تعالیٰ نے اتنے سالوں پہلے، وہ ساری باتیں ان کے کانوں میں جا رہی تھی، وہ سارے جملے، سارے سین ان کے سامنے ہو رہے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس نے کہا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میری یہ قمیض لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے چہرے پر ڈال دو، وہ بینا ہو جائے گا، اور اپنے گھر والوں کو سب کو میرے پاس یہاں لے آؤ۔ یعنی صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کے رشتہ دار اس سے قطع رحمی کریں تو وہ ان کو ملائے آپس میں، یہ ہے صلہ رحمی۔ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو صلہ رحمی کے مقابلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب اس کی رشتہ داری قطع کی جائے تو وہ اس کو ملائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے پھر انہوں نے دعا بھی کی کہ اللہ تمہاری مغفرت اور اللہ تم پر رحم کرے، ان کے لیے دعا بھی کر دی۔ ہاں، اور کہا کہ میرے بھائی جاؤ اور اپنے باپ کی آنکھوں پر یہ قمیض ڈال دو۔ یہ بھی وہی یہ قمیض تھی، عجیب قمیض تھی۔ کبھی یوسف علیہ السلام کو بھیڑیے کے کھا جانے کا ثبوت پیش کرتی ہے، کبھی والد کو نابینا کر دیتی ہے، کبھی یوسف پر ارادہ زنا کی تہمت لگی تو یہ اس کی صفائی بن جاتی ہے، کبھی اب اللہ کے حکم ہوا تو یعقوب علیہ السلام کی بینائی واپس ملنے کا ذریعہ بن گئی۔ یہ سب میرے مالک کی قدرت اور مشیت ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ ان کی جب آنکھیں ضائع ہو گئیں، اس کے بدن کی چیز سے ملنے سے درست ہو گئیں، یہ یوسف علیہ السلام کی کرامت تھی۔ ہر مرض کی اللہ تعالیٰ نے دوا رکھی ہے۔ تو بس ایک یہ ہے کہ خوشی کی شدت جب ہوتی ہے اس سے بھی آپ کی جو آئی سائٹ ہوتی ہے اس قوت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ایسے جو ناخوشی ہوتی ہے اس سے آپ کی ناخوشی سے کیا ہوتا ہے، آنسو بھی نکلتے ہیں اور پریشر بڑھتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے آئی سائٹ کمزور ہوتی ہے، اور خوشی کے ساتھ کیا ہوتا ہے آنکھیں چمکنے لگتی ہیں، ایک دم تازگی، خون کے اندر اتنا روانگی اور پریشر اور چمکدار آنکھیں ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب کہا آیت نمبر 93 میں کہ سب گھر والوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب قافلہ جدا ہوا، ان کے باپ نے کہا بے شک میں تو یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں۔ جیسے ہی قافلہ وہاں سے چلا ہے، یوسف سے جدا ہوا ہے، تو باپ نے اتنے مائل دور جو ہے بیٹھے، انہوں نے خوشبو یوسف پا لی۔ اگر یہ نہ ہو کہ تم مجھے بہکا ہوا کہو گے تو میں تمہیں بتاؤں کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔
سبحان اللہ، یہ ایک واضح دلیل ہے کہ انبیاء علیہ السلام عالم غیب نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی چند میل کی دور کنویں میں پڑے ہوئے تھے تو ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا۔ ہم؟ چند میل دور کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام جتنا وقت بھی پڑے رہے، آپ کو علم نہ ہو سکا، کیونکہ اللہ نے علم نہیں دیا اس وقت، اور نہ ہی ان کی خوشبو آئی۔ اور جب قافلے نے بتایا، جب اللہ تعالیٰ کے اذن سے قافلہ نکلا، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہو گئی، حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوشخبری ملنا شروع ہو گئی، کیونکہ اللہ کی طرف سے وہ اشارہ ان کو مل گیا۔ ٹھیک ہے، تو یہی بات کہ اللہ تعالیٰ جب تک کسی کو علم نہ دے، چاہے وہ انبیاء اکرام ہوں، ان کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا۔ آگے آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، انہوں نے کہا اللہ کی قسم بلا شبہ یقیناً آپ تو اپنی پوری پرانی بھول میں ہی ہیں، خطا میں ہی ہیں۔ پھر جیسے ہی خوشخبری دینے والا آ گیا، اس نے اسے اس کے چہرے پر ڈالا تو وہ پھر سے دیکھنے والی آنکھیں ہو گئیں۔ کہنے لگا کیا میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ بے شک میں اللہ کی طرف سے جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے؟ کیا نہیں جانتے؟ یہ کہ یعنی کہ یوسف علیہ السلام ٹھیک ہیں، خوشخبری آئے گی۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی بخشش کی دعا کر دیجئے، یقیناً ہم خطا کار تھے۔ یہ کہنے والے کون تھے؟ آیت نمبر 97 میں یہ کہنے والے بیٹے بھی تھے اور پوتے بھی تھے۔ ٹھیک ہے، بیٹے بھی تھے اور پوتے بھی تھے۔ انہوں نے صاف لفظوں میں اپنے دانستہ عمدن جو جان بوجھ کے خطاوار ہونے کا اقرار کر کے درخواست کی کہ آپ ہمارے لیے دعائے مغفرت کر دیں، کیونکہ آپ معاف بھی کر دیں۔ اگر اس نے نہ اللہ نے نہ بخشا تو پھر ہمارا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ آپ اگر معاف بھی کر دیں، اللہ نے معاف نہ کیا، پھر ہم کہاں جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ قال سوف استغفر لکم ربی، انہوں نے کہا میں ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی فوراً استغفار کرنے کی بجائے صرف وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے استغفار کروں گا، جو یقیناً انہوں نے پورا کیا ہی ہوگا۔ تو اس پر اب یہ بات ہے کہ والد جو ہیں وہ پہلے یہ تو معلوم کرنا چاہتے تھے کہ یوسف نے انہیں معاف کیا ہے کہ نہیں، کیونکہ اگر مظلوم کے معاف کرنے کے بعد ہی ظالم کے لیے استغفار ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اور بعض تابعین صحابہ کے اقوال بھی نقل ہوئے ہیں جنہوں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے ان سے پچھلی رات یعنی تہجد کے وقت دعا کرنے کا وعدہ کیا تھا، جو کہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، مگر انہوں نے یہ بات قرآن مجید یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بیان نہیں کی، کہ جبکہ ہزاروں سال پہلے کی بات کا کوئی پختہ ذریعہ ان کے دونوں کے علاوہ ہے ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ انہوں نے وعدہ تو کر لیا، لیکن پھر حضرت یوسف علیہ السلام جن پہ ظلم ہوا تھا انہوں نے معاف کیا ہے کہ نہیں کیا، انہوں نے تو اپنی غلطی مان لی۔ ٹھیک ہے، اچھا آگے جب پھر وہ یوسف کے پاس داخل ہوئے تو اس نے اپنے ماں باپ کو اپنی پاس جگہ دی اور کہا کہ مصر میں داخل ہو جاؤ، امن والے مصر میں، اس شہر میں داخل ہو جاؤ اگر اللہ نے چاہا۔ ٹھیک ہے، مطلب کیا ہے؟ قرآن سے سارے اہل خانہ سمیت لوگ جو ہیں وہ سارے مصر میں آ پہنچے۔ مصر میں داخل ہو جاؤ سے معلوم ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے شہر سے باہر نکل کر اپنے جو سارا عملہ ہے حکومت کا اور عوام سے مل کر اپنے والدین اور تمام گھر والوں کا شان و شوکت کے ساتھ استقبال کیا، مصر سے باہر ہی ویلکم کیا دروازے پر۔ والدین کو خصوصاً دوسرے خیموں سے جو استقبال کے لیے لگائے گئے تھے الگ اپنے خیمے میں رکھا اور فرمایا کہ اب آپ لوگ مصر میں داخل ہو جائیں، آپ انشاءاللہ یہاں نہایت ہی امن سے رہیں گے، یعنی قحط، غربت، دشمن، کسی بھی چیز کی آپ فکر نہ کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے جی ان کے بنی اسرائیل جب جس وقت میں مصر میں داخل ہوئے۔ پھر آگے اگلی آیت میں آیت نمبر 100 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا، یعنی اب اندر جا کے اپنے محل میں تخت پر سٹیج پر اونچا بٹھایا اور وہ اس کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے اور اس نے کہا اے میرے باپ، یہ میرے پہلے خواب کی تعبیر ہے، بے شک میرے رب نے اسے سچا کر دیا اور بے شک اس نے مجھ پر احسان کیا جب مجھے قید خانے سے نکالا اور تمہیں صحرا سے یہاں لے آیا،
اس کے بعد کہ شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا۔ بے شک میرا رب جو چاہے اس کی باریک تدبیر کرنے والا ہے، بلا شبہ وہی سب کچھ جاننے والا ہے اور کمال حکمت والا ہے، اس کے کام کی حکمت کوئی نہیں جان سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ سجدہ تھا جو پہلی امتوں میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت تک جو ہے نا، یہ رواج جاری رہا، سجدے والا تعظیمی سجدہ۔ تو یہ جو ان کا سارا جو تھا ایک خواب، وہ کس طرح تھا کہ مجلس آراستہ ہوئی، یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو اپنے تخت پر اونچا بٹھانے کا حکم دیا اور دوسرے تمام اہل مجلس کو کرسیوں یا قالینوں پر نیچے بیٹھنے کا حکم دیا۔ جب یوسف علیہ السلام مجلس میں آئے تو سارے مجلس نے، جن میں ان کے والدین بھی شامل تھے، ان کی تعظیم کے لیے ان کو سجدہ کیا۔ ٹھیک ہے، تعظیماً جھک گئے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پہلی امتوں میں یہ سجدہ جو ہے تعظیم والا یہ جائز تھا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اس کو منع فرما دیا گیا کہ تعظیمی سجدہ بھی جو ہے صاف الفاظ میں منع فرما دیا گیا۔ اور یوسف علیہ السلام آیت نمبر 100 کے اندر یاد کر رہے ہیں، اپنے باپ کو یاد دلا رہے ہیں کہ یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو کئی سال پہلے میں نے دیکھا تھا، میرے رب نے اس کو سچا کر دیا۔ یعنی کہ صرف پریشان خواب نہیں رہنے دیا اس کو، جو مجھے بے چین کرتا رہے یا جس کے لیے میں انتظار کرتا رہوں، وہ کوئی پریشان خواب نہیں رہنے دیا۔ خواب اور اس ملاقات کے درمیان کی مدت کسی نے 40 سال بتائی ہے، کسی نے 80 سال بتائی ہے، اور ابن اسحاق نے 18 سال بتائی ہے، اور کہا ہے کہ اہل کتاب کا خیال یہ ہے کہ وہ 40 سال یا اس کے لگ بھگ تھی، اور ابن عاشور رحمۃ اللہ علیہ نے 22 سال لکھی ہے۔ اصل حقیقت کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے، تو مگر 40 اور 80 سال والی بات تو جو ہے وہ اتنی صحیح معلوم نہیں ہوتی، اور اس کے بارے میں کوئی وحی بھی موجود نہیں ہے، اس لیے اس کو اللہ کے اوپر ہی چھوڑیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کیا بتا رہے ہیں، وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، ٹھیک ہے، کنویں کا ذکر کوئی نہیں کیا، اور اس میں سے بھی اللہ نے نکالا تھا، غلامی سے نکالا تھا۔ دیکھیں، اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ خواب اور اس کی تعبیر کے درمیان کئی سال کا وقفہ بھی ہو سکتا ہے، ہمارے خوابوں کے اندر بھی۔ کنویں میں پھینکے جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کا سب سے پہلا احسان جو ہوا ہے بذریعہ وہی حوصلہ دلانا تھا، پھر کنویں سے نکلوانا تھا، پھر باعزت جگہ دینا تھا، علم اور حکمت عطا کرنا تھا۔ غرض اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر بے شمار احسانات کیے تھے، مگر انہوں نے اللہ کے احسان کا تذکرہ قید خانے سے نکالنے سے شروع کیا، کیونکہ اس سے پہلے ساتھ جو آزمائشیں تھیں اور ان تذکروں کے ساتھ بھائیوں کے لیے شرمندگی بھی ممکن تھی، تو یہ انبیاء علیہ السلام کا ہی حوصلہ ہوا کرتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بھائیوں کی کسی زیادتی کا اپنے ارد گرد اس وقت کسی کی زیادتی کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ان کے سارے برے سلوک کو شیطان کی کارستانی قرار دیا، جو اصل حقیقت بھی یہی ہے، انہیں شرمندگی سے بچانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے، تو جو اللہ کے احسان تھے وہ ذکر فرما دیے، اور جو تکلیف تھی جس میں شیطان کا دخل تھا اس کو منہ پر بھی نہیں لائے۔ ٹھیک ہے، اور یعنی بالکل لپٹی ہوئی بات جو ہے، وہ جو شیطان کی طرف سے تکلیف پہنچی اس کا ذکر نہیں کیا، لیکن اللہ کے احسانات کا ذکر جو ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے حکومت سے حصہ دیا، باتوں کی اصل حقیقت میں سے سکھایا، آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے والے، دنیا اور آخرت میں تو ہی میرا یار و مددگار ہے، مجھے مسلم ہونے کی حالت میں ہی فوت کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ آمین آمین ثم آمین۔ یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، اور تو ان کے پاس تو نہیں تھا جب انہوں نے اپنا کام کا پختہ ارادہ کیا اور وہ خفیہ تدبیر کر رہے تھے۔
یعنی ہم نے آپ کو وحی کے ذریعے بتایا ہے، اور ہماری وحی کے بغیر آپ کو کیسے معلوم ہو سکتی ہے کوئی بات؟ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ اشارہ کس کی طرف ہے؟ کفار مکہ کو متنبع کرنا، وارننگ دے دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، یاد رکھو۔ اگر سچے پیغمبر نہ ہوتے تو ہزاروں برس پہلے کے یہ واقعات کیسے معلوم کر سکتے تھے اور تمہیں کیسے سنا سکتے تھے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ان تک بھی پہنچا دی کہ یہ غیب کی خبریں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو خفیہ تدبیر، اللہ تعالیٰ کے پاس جو کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وما اکثر الناس ولو حرصت بالمؤمنین، اور اکثر لوگ ہوا تو حرص بھی کرے، ہرس بھی کرے، چاہت تیری ہو، ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ یعنی اتنا عمدہ قصہ سننے کے بعد، اتنے دلائل کلیئرلی سننے کے بعد، اتنی اینڈنگ سن لینے کے بعد، اتنا سارا کچھ سمجھ لینے کے بعد یہ مکہ والے یہ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں اکثر۔ وما تسألہم علیہ من اجر، حالانکہ تو ان سے کوئی مزدوری تو، کوئی اجر تو نہیں مانگتا، یہ تو جہانوں کے لیے ایک نصیحت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یعنی یہ تو صرف ان کے لیے تھوڑی اتری ہے، یہ تو سارے جہاں والوں کے لیے نصیحت ہے، اور سب کے لیے یہ خیر ہے جو بھی اس کے ساتھ نصیحت حاصل کرے اور اپنی آخرت کو بنا لے۔ اور آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے گزرتے ہیں اور وہ ان سے بے دھیان ہوتے ہیں، اور ان میں سے اکثر اللہ پر ایمان نہیں رکھتے مگر اس حال میں کہ وہ شریک بنانے والے ہوتے ہیں۔ تو کیا وہ بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پر اللہ کے عذاب میں سے کوئی ڈھانک لینے والی آفت آ پڑے، یا ان پر قیامت اچانک آ جائے اور وہ سوچتے بھی نہ ہوں، اس کے بارے میں خیال ہی نہ ہو، اور اچانک ان کے اوپر قیامت آ جائے؟ کہہ دے یہی میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، پوری بصیرت پر میں ہوں، میں اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ پاک ہے اور میں شریک بنانے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی یہ کوئی مانتا ہے نہیں مانتا، آپ پرواہ نہ کریں، یہ سارے قصے جو ہیں جن کے دلوں پہ اثر ہونا تھا، ورکنگ ہونی تھی، ہو چکی، جن کے دل کھلنے تھے کھل چکے، جن کی جنت کی راہیں کھلنی تھی کھل چکی، جنہوں نے ایمان نہیں لانا وہ نہیں لائیں گے، جو انکار کر رہے تھے وہ انکار ہی کرتے رہیں گے، اور جن کے دل پہ ٹھپے لگ گئے ہیں وہ مزید بند ہو جائیں گے، گھٹ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور اپنا شریک سے پاک ہونا، شرک سے پاک ہونا، اس کا اعلان کرتے جائیے۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اور ہم نے تجھ سے پہلے نہیں بھیجے مگر کچھ مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم ان بستیوں والوں میں سے وحی کیا کرتے تھے۔ تو کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور یقیناً آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو متقی بنے۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ یعنی کیا نہیں سمجھتے کہ تم ایمان لے آؤ تو تمہاری اپنی ہی خیر ہے، اور یہ آبجیکشن نہ کرو کہ کیوں نہ آیا کوئی، یعنی کہ الا رجالن سے کہ مرد ہی آئے، عورتیں بھی پیغمبر ہوئی ہیں یا نہیں، اس بات کا رد ہے، کوئی عورت پیغمبر نہیں ہوئی۔ حضرت حوا، آسیہ، سارہ، ام موسیٰ اور مریم علیہم السلام، یعنی ان سب پہ اللہ تعالیٰ کا سلام ہو، ان خواتین پہ، ان میں سے کوئی بھی پیغمبر نہیں ہوئی۔ ان عورتوں کو فرشتوں کے ذریعے سے وحی اور بشارت تو ملی، مگر اس سے ان کا معروف معنی میں نبی ہونا لازم نہیں آتا۔ نبی وہ ہے جس پہ شرع کے احکامات اترتے ہیں، اور اس قسم کی وحی کسی عورت پر نہیں اتری، یعنی شریعت نہیں اتری۔ یہ جو عزت و شرف ہے یہ مردوں کو ہی حاصل رہا ہے، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کھلی طرح سے صراحت سے فرما دی کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، مگر اس آیت میں ان عورتوں کے جھوٹے دعوے کی پیشگی مزید رد ہے جنہوں نے آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا۔ مثلاً سجاہ نامی عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا، چنانچہ فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم نے مردوں کو رسول بنا کے بھیجا، عورتوں کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں، کیونکہ رسول نے مردوں کو بھی دعوت دینا ہوتی ہے، الجھنا بھی پڑتا ہے، جنگ بھی کرنی پڑتی ہے، اور یہ کام عورت کے بس کا نہیں ہے۔ بہت سی حکمتیں ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور پھر آگے فرمایا آیت نمبر 110 میں، یہاں تک کہ جب رسول بالکل نا امید ہو گئے اور انہوں نے گمان کر لیا کہ ان سے یقیناً جھوٹ کہا گیا تھا، تو ان کے پاس ہماری مدد آ گئی، پھر جسے ہم چاہتے تھے
وہ بچا لیا گیا اور ہمارا عذاب مجرم لوگوں سے ہٹایا نہیں جاتا. یعنی جو نہیں بچتے، جو ایمان نہیں لاتے، جو ابھی بھی جھوٹ سمجھتے ہیں، جو وسوسوں میں آ جاتے ہیں، جو لوگوں کے سینوں میں بھی وسوسے ڈالتے ہیں اور خود بھی شیطان کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں، وہ کیا ہیں؟ ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کے رہے گا، اور وہ یقیناً جو ہیں وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان سے نا امید ہو گئے رسول بھی. جب وہ ایمان لانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے، مانگ کے تھک گئے، لیکن این ٹائم پر اللہ تعالیٰ کے نبی اور ان آزمائشوں کے ساتھ ان کے جو مومنین ہیں وہ اس قدر ہلا مارے گئے کہ ان کو یہ شک کے قریب پہنچ گئے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں کہ نہیں. این اسی وقت اللہ کہتے ہیں ہماری مدد اپنے رسولوں تک پہنچ گئی، پھر جسے ہم چاہتے تھے اس کو بچا لیا. اور جو ہمارے عذاب ہے مجرم لوگوں سے نہیں ہٹتا. مجرم کون ہوتے ہیں؟ جو کہ نشانیاں، دلائل سمجھانے کے بعد اور سمجھ ان کو آ جانے کے بعد بھی وہ پھر انکار پہ رہتے ہیں. پھر آخری آیت میں فرمایا بلا شبہ یقیناً ان کے بیان میں عقلوں والوں کے لیے ہمیشہ سے ایک عبرت ہے. یہ ہرگز ایسی بات نہیں ہے یہ قرآن پاک جو گھڑ لی جائے، اور لیکن اس کی تصدیق ہے جو اس سے پہلے ہے، کتابیں بھی، نبی بھی، رسول بھی، شریعت بھی، اور ہر چیز کی تفصیل ہے یہ قرآن پاک، اور ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے جو ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی کیا بات ہے؟ رسولوں اور گزشتہ قوموں کی، یعنی خصوصاً یوسف علیہ السلام اور ان کے متعلق تمام لوگ، مثلا والد، بھائی، قافلے والے، عزیز مصر، اس کی بیوی، ٹھیک ہے، اور مصر کی جو خواتین تھیں، قید کے ساتھی تھے، پھر شاہ مصر، ان سب کے بیان میں جو جو علیحدہ علیحدہ اس پورے قصے میں بیان ہوا ہے، عقل مندوں کے لیے بہت بڑی عبرت موجود ہے. یہ کوئی گھڑی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ قرآن اور اس کے اندر آنے والے یہ جو قصے ہیں پہلی امتوں کے، پہلے نبیوں رسولوں کے، یہ کوئی گھڑی ہوئی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ تو پہلی آسمانی کتابوں کی بھی صحیح باتوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور ان کی کمی بیشی کو کھول کر بیان کرنے والی ہے کہ کون سی تہمات لگائی ہوئی ہیں انبیاء کے اوپر، اتنی عظیم ہستیوں کے اوپر. ان کے صحیح مضامین کی محافظ یہ کتاب ہے، اور اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. بے شک اسی طرح ہے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا اس بہترین قصہ جو ہے اس کو سننے کا، اس سے ان پوائنٹس کو اخذ کرنے کا، اسے سمجھ لینے کا اللہ توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے انشاءاللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.